جس کی نبی کی ذات سے وابستگی نہیں، جس کی نبی کی ذات سے وابستگی نہیں، وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں۔ ان کے لیے ایک شمع جناب جاوید عابدی صاحب، ایک شمع ہمارے چودھری صاحب، ایک شمع قمر احمد صاحب، صفدر صاحب، سب کے ہاتھ لگ جائیں۔ اور یہ جو شمع ہے نا، میری ہمت کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیروں کے خلاف۔ تو یہ جہالت کے خلاف علم کی شمع ہے، اور ظلم کے خلاف صبر کی، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اور احتجاج کی شمع ہے، اور اندھیروں کے خلاف اجالا دینے کی شمع ہے۔ یہ جو شمع ہے نا، یہ ایک سمبل ہے، اور یہ شمع روشنی ہی نہیں بلکہ روشن خیالی بھی دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان شمعوں کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ شمعیں ہر مذہب میں، مندر میں بھی، مسجد میں بھی، گرجا گھر میں بھی، کلیسا میں بھی ہوتی ہیں، کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اور اب ایک شعر چونکہ میں سلیم صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ یہیں سے ذکر شروع ہو جائے اور شاعری شروع ہو جائے، تو اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، علامہ اقبال۔ اور دیکھیے اب تو عجیب نفرتیں کہ صاحب اقبال پاکستان کے شاعر تھے کہ ہندوستان کے تھے۔ بھائی جس وقت اقبال تھے اس وقت ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ 1938 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ جس نے لکھا، وہ کہتے ہیں یہ ازل سے اپنا مزاج ہے، یہ ازل سے اپنا شعار ہے، جہاں روشنی کی کمی ہوئی وہاں ایک چراغ جلا دیا۔ تو یہ 5 چراغ ہم نے جلائے ہیں، اور یہ روشنی کا پیغام لے کے آئیے ہم چلتے ہیں نعت کی طرف۔ ویسے تو پوری زندگی بولا ہے، بولتا رہتا ہوں، لیکن ایک یہ محفل ایسی ہے کہ یہاں پر ساری صلاحیتیں گفتگو کی سلب ہو جاتی ہیں جب ان کی محفل میں حاضری ہوتی ہے۔ اور بس یہ دعا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جو عقیدت کا نظرانہ پیش کریں اس میں ہماری اور آپ کی دونوں کی عاقبت کا سوال ہوتا ہے۔ ایک مصرع بھی قبول ہو جائے ایسی محفلوں میں تو ہماری آپ کی دونوں کی عاقبت سنور سکتی ہے۔ میں ایک منظر ہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں نے غزل کی زبان میں اسے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، پیش کرتا ہوں۔ مطلب رات ڈھلتی نہ تھی، دن نکلتا نہ تھا، رات ڈھلتی نہ تھی، رات ڈھلتی نہ تھی، دل نکلتا نہ تھا، آپ سے پہلے منظر بدلتا نہ تھا، آپ سے پہلے منظر بدلتا نہ تھا، کیسی بے سمتیاں تھیں تمہارے بغیر، کیسی بے سمتیاں تھیں تمہارے بغیر، کوئی راستہ کہیں کو نکلتا نہ تھا، کوئی راستہ کہیں نکلتا نہ تھا، آپ سے قبل بھی
कैफियत महसूस है, खुदा करे आप कोशिश करते हैं कि उनके रोज़े को देखा लरज़ते हुए, उनके रोज़े को देखा लरज़ते हुए, मेरी आँखों से मंजर संभलता न था, मेरी आँखों से उनके रोज़े को देखा लरज़ते हुए, मेरी आँखों से मंजर संभलता न था, रात ढलती न थी। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ। एक मुस्तशरिक़ ने एक किताब लिखी जो पूरी दुनिया में पढ़ी गई, पहले हिंदी में फिर यकीनन 100 Greats of the World। तो एक शख्स जो मुसलमान नहीं है, दीन इस्लाम से उसका कोई रिश्ता नहीं, वो भी 100 Greats of the World के अंदर सरकार द्वारा नंबर 1 पर रखता है साइंसी मतलब। तो मैंने मतलब कहा है उसके अंदर के जिसका अकीदतों से कोई वास्ता नहीं, जिसका अकीदतों से कोई वास्ता नहीं, उसकी नजर में भी कोई तुमसे बड़ा है। जिसका अकीदतों से कोई वास्ता नहीं, उसकी नजर में भी कोई तुमसे बड़ा नहीं। और कुछ मुलाज़ा फरमाले मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि नजर में ये मुलाज़माएं के लबों पर जिसके महशर में हंसी मालूम आती है, लबों पर जिसके महशर में हंसी मालूम होती है, मेरे आका ये उम्मत आपकी मालूम आती है। अहले इश्क की महफिल है, मुझे लगना चाहिए कि लबों पर जिसके महशर में हंसी मालूम आती है, मेरे आका ये उम्मत आपकी मालूम होती है। नजर के सामने कौसर भी और जन्नत भी क्या कहना है, नजर के सामने कौसर भी और जन्नत भी क्या कहना, मदीने जाके कदरे जिंदगी मालूम आती है। नजर के सामने कौसर भी और जन्नत भी क्या कहना, मदीने जाके कदरे जिंदगी मालूम होती है। मेरे आका से पहले, मेरे आका से पहले हर नबी ने दिल में ये सोचा, मेरे आका से पहले हर नबी ने दिल में ये सोचा, अभी कुछ नज़्म फितरत में कमी मालूम आती है। मेरे आका से पहले हर नबी ने दिल में ये सोचा, अभी कुछ नज़्म फितरत में कमी मालूम होती है। पेश करता हूँ मतलब ये मेहरो दलीले है हर नजर के लिए, ये मेहरो दलीले है हर नजर के लिए, कि आसमान सजा था
وسیم در مصطفیٰ پہ سر رکھ دے وسیم در مصطفیٰ پہ سر رکھ دے کہ اس سے بڑھ کے کوئی در نہیں ہے سر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. وسیم در مصطفیٰ پہ سر رکھ دے کہ اس سے بڑھ کے کوئی در نہیں ہے سر کی شام جو حسن آرا ٹرسٹ کی جانب سے جشن رحمت للعالمین کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا جشن ہے جو کائنات کی، جو عالمین کی رحمت ہے. عالمین کا پتہ ہی نہ چلتا کہ عالمین کیا ہے، کتنا بڑا ہے، کیا اس کا حجم ہے، کیا اس کی ڈیپتھ ہے، کیا اس کی گہرائی ہے. وہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن کی واضح آیت ہے کہ میرے محمد ہم نے تجھے پورے عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو کیسے پتہ چلے؟ ابھی تو ہم نے سمتوں کا تعین کیا ہے کہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، بحر و بر، دشت و جبل، ارض و سما، شمس و قمر، کواکب، سیارے، ستارے، قطب، ابدال، قلندر، یہ کہکشاں، یہ گلیکسی، یہ ساری عالمین ہیں. لیکن شاید میں ساری زندگی ریسرچ کرتا رہوں، تحقیق کرتا رہوں، تب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ عالمین کیا ہے، مگر نبی نے جس کے قلب اطہر پر جبرائیل امین جیسا امین فرشتہ قرآن مجید کی آیات کی تنزیل کرتا ہے اور اس قرآن مجید کو 114 سورتوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اس کی پہلی سورت سورت الحمد اور اس کی پہلی آیت نے بتایا کہ عالمین کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اگر پورے عالمین کا رب ہے تو مصطفیٰ میرا نبی پورے عالمین کی رحمت ہے، اور اسی نبی کی پاکیزہ زبان سے صادر ہوا کہ الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا اپنے باپ کے لیے نعمت ہوتا ہے اور بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. تو ہر باپ کی رحمت اس کی بیٹی ہے اور ہر باپ کی نعمت اس کا بیٹا ہے. اور نبی وہ ہیں کہ جو پورے کائنات کی رحمت کا نام ہے. تو ایک جملہ جی چاہتا ہے کہ یہاں پر کہوں کہ کائنات کی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی رحمت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا عابدہ، ماجدہ، ظاہرہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، ان کا ذکر کیے بغیر نبی کا تذکرہ ادھورا اس لیے لگتا ہے کیونکہ سرکار ہی نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو اگر ٹکڑے کا ذکر نہ ہو تو کل کا کل ادھورا سا معلوم ہوتا ہے. تو میں اپنے نبی کا کہاں سے ذکر کروں، کہاں سے تذکرہ کروں، جو سلطنت امن کا شہنشاہ اعظم ہے، جو مملکت آشتی کا بادشاہ اعظم ہے، جس نے اپنی 40 سالہ خاموش زندگی گزاری اور اپنا پہلے کردار پیش کیا، نہ تیر سے، نہ تبر سے، نہ تلوار سے، نہ خنجر سے. لیکن جب اسی کی 40 سالہ زندگی کو مشیت کی نگاہوں نے اس کی طہارت کو دیکھا
تو قرآن مجید میں تاہا کہہ کے آواز دی، جب اس کی عظمت کو دیکھا تو یاسین کہہ کے پکار لیا، جب اس نے کملی پہن لی تو مزمل کہہ دیا، جب اس نے چادر اوڑھ لی تو مدثر کہہ دیا، اور پھر مدثر کہہ کے آواز دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے نبی اعظم، اے میرے حبیب، تو جہاں پر ہے علی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم ہے۔ ہماری 14 صدیاں ہو گئیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے، الحمد پڑھتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، لیکن آج ہم مسلمانوں کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں صراط مستقیم کا پتہ نہیں ہے، جبکہ سورۃ یاسین میں کہا علی صراط مستقیم، جہاں میرے حبیب تو ہے وہ صراط مستقیم ہے، جہاں تو قدم رکھ دے اسی کا نشان کا نام نقش کف پائے محمد کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے۔ تو مصلی پہ قدم رکھ دے تو وہ مصلی صراط مستقیم ہے، تو ممبر پہ قدم رکھ دے تو ممبر صراط مستقیم ہے، تو کعبے کی سرزمین پہ قدم رکھ دے تو کعبے کی سرزمین صراط مستقیم ہے، تو اگر عرش اول پہ قدم رکھ دے تو عرش اول صراط مستقیم ہے۔ اے میرے محمد، تو اگر کعبہ قوسین و ادلیٰ کی منزل پہ چلا جائے تو وہ معراج کی منزل صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نقش کف پائے محمد تلاش کرتے جاؤ، صراط مستقیم کا پتہ چلتا جائے گا۔ اب دوستو عزیزو، اسی لیے خالق نے قرآن مجید کی 6666 آیتیں، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، قرآن مجید ہماری آفاقی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری ایمانی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری ایقانی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری روحانی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری بنیادی کتاب ہے، قرآن مجید ہماری اساسی کتاب ہے۔ وہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہی کہا کہ ہم نے اگر اس کو پہاڑوں پر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگرچہ ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے اس کی عظمت کو نہیں جھیل سکتے تھے، اور وہ ذرہ ذرہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، شگافتہ ہو جاتے، مگر جس کو کائنات کا کوئی پہاڑ جس کی تنزیل برداشت نہ کر سکا، ذات واجب نے اسی قرآن کو نازل کیا تو میرے محمد مصطفیٰ کے قلب پر۔ تو جب میرے محمد مصطفیٰ کا قلب اتنا عظیم ہے تو اس کا ذہن کتنا کریم ہوگا۔ اسی لیے اس ذات واجب نے، اگر آپ ایک قرآن مجید کی ان آیتوں کی انڈیکس بنائیے اور فہرست بنائیے تو اس قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ نے اور نبیوں کے نام لے کے آواز دی ہے، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا داؤد، یا ایوب، یا یعقوب، مگر ہمارے سرکار کی کوئی آیت آپ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں پہ نام لے کے پکارا ہو۔ جہاں بھی آواز دی وہاں لقب کے ساتھ پکارا، یاسین، طٰہٰ، مزمل، مدثر، کیوں نہیں پکارا؟ اور انبیاء کا اور انبیاء ما سبق کا نام لیا، مگر ہمارے نبی کا سرکار کا لقب لیا، اس لیے کہ جب کبھی چھوٹوں کو پکارا جاتا ہے تو نام لے کے پکارا جاتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سے آپ کی فکر، جب بھی چھوٹوں کو پکارا جاتا ہے نام لے کے پکارا جاتا ہے۔ ذرا ادریس میاں کو بھیجو پانی لے کر آئیں، ذرا کریم میاں کو بھیجو گلدستے سجائیں، یہ چھوٹوں لوگوں کے نام لے کے پکارا جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ کوئی پریسیڈنٹ آئے، کوئی وزیر آئے تو وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں، پریسیڈنٹ تشریف لا رہے ہیں، آئی جی صاحب تشریف لا رہے ہیں، یعنی جتنا بڑا ہوتا جائے گا نام ہٹتا چلا جائے گا، منصب سے آواز دی جاتی رہے گی۔ شاید اسی لیے
पूरे कुरान मजीद में कहीं भी मेरे मोहम्मद का नाम नहीं लिया, बल्कि लक़ब से पुकारा, या ताहा, या यासीन, या मुजम्मिल, या मुदस्सिर। इसलिए कि अंबिया और हैं, हमारे सरकार और हैं। तो एक जुमला तो कहने दीजिए जब मेरे दिल की दीवारों को चीर कर दहन के आस्ताने तक आ रहा है। ये कहने दीजिए कि जब मेरे नबी के बराबर ईसा, मूसा या सारे अंबिया नहीं हो सके, उन जैसे नहीं हो सके, तो हम या तुम उन जैसे कैसे हो सकते हैं? इसलिए नक्शे कफे पाए मोहम्मद तलाश करते जाइए। मेरे नबी के साथ, हमारे हुजूर के साथ, हमारे सरकार के साथ। अभी मैं बस 2 मिनट थोड़ा सा उनके फजाइल पढ़कर और फिर सीरत पर और उनके अक़वाल पर आना चाहता हूं। मेरे नबी के साथ ये जुल्म हुआ, तारीख नवीसों ने, तारीख लिखने वालों ने ये जुल्म किया है कि नबी के लिए लिखते रहे कि नबी इतने गरीब थे, नबी इतने नादार थे कि उनकी परवरिश के लिए भी घर में खोशा नहीं था, इसलिए आपकी परवरिश एक और कमजोर और नातवा दाई हलीमा ने की। वो इतनी गरीब थी कि उनके खुद खाने के लिए, तारीख पढ़ें, वरना मैं एक तारीख के किताबों के मैं ढेर लगा सकता हूं। तारीख में लिखा कि दाई हलीमा ने परवरिश की, और दाई हलीमा ने खुद इतनी गरीब थी, इतनी नादार थी कि उनके पास खुद खाने को कुछ नहीं था। इफलास इतना था, मुफलिसी इतनी थी कि उनके खजूरों के दरख्त खुश्क हो चुके थे, उनकी भेड़ और बकरियों के दूध खुश्क था, उनके ऊंटों के जिस्म पर गोश्त नहीं थे, इतने लागर नातवा थे। ऊंट चल नहीं सकते थे, बकरियां दूध नहीं देती थीं, खजूरों पे फल नहीं आते थे। लेकिन जब हमारे नबी हुजूर गए, अब देखिए तारीख पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा ऑपरेशन करना चाहता हूं इस वाकये का। जब नबी तशरीफ ले गए दाई हलीमा के घर पर, तो पहला कदम जब सरकार का, हुजूर का दाई हलीमा के घर पर रखा गया, तो वो नबी जो अपने पैरों की बुलंदी से नालैन से काबा कौसैन और अदना की बुलंदियों को रौंदने वाला था, पहला कदम जब दाई हलीमा के घर पे रखा गया तो दूध भेड़ें देने लगी, वो ऊंट जो नातवा थे तंदुरुस्त हो गए, खजूरों पर फल आ गए। तो अब मेरी समझ में नहीं आता, आगे तारीख लिखती है कि हलीमा ने मोहम्मद को पाला, लेकिन जब मोहम्मद उनके घर तशरीफ ले गए तो दूध भी आ गया, रिस्क भी आ गया, तवानाई भी आ गई। तो आप फैसला करो कि मोहम्मद ने हलीमा को पाला था या हलीमा ने मोहम्मद को पाला था। इसलिए यहां पे फैसला करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये मेरे नबी की सीरत है कि नबी ने आवाज दी कि जब बारगाह वहदत में जाओ, सफेद ये सुबह नबूदार होने से पहले फजर का सितारा निकलने के साथ अपनी जबीन को बारगाह माबूद में सरे तस्लीम खम कर दो, और फिर सुबहाना रब्बिल आला वो बेहमदे की आवाज दो। उस नबी आजम ने उस अरब के संगलाख रेगिस्तान में फरान की चोटी पर क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम दिया। वो लोग कि जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, वो लोग जो सूरज की परस्तिश करते थे, वो लोग जो रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को तराश कर सनम बना लेते थे, वो लोग जो सांप अगर डस लेता था तो उसे खुदा समझ लेते थे, वो लोग जो सूरज परस्त थे, वो लोग जो शख्सियत परस्त थे, वो लोग कि जो सांप की परस्तिश करते थे, कोई सांप को खुदा कह रहा था, कोई सूरज को परमात्मा कह रहा था, कोई पत्थर के सामने अपनी जबीन को झुका रहा था। मगर क्या कहने उस नबी के अली का
کہ جس نے سارے ان عقیدتوں کو اپنے ایک ایک ضرب سے پامال کر دیا، پتھر پہ علم گاڑ کے بتایا کہ یہ پتھر کا صنم خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، کلہ اجدر کو چیر کے بتایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، اور خود سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اسی علی کا کلمہ، اسی علی کا نام اسی لیے لیا کہ جس کا بندہ علی ایسا ہے اس کا خدا جلی کیسا ہوگا۔ اور اس نبی نے، اس نبی اعظم نے، سرکار نے، حضور نے اپنا کردار ایسا پیش کیا، اپنا کریکٹر ایسا پیش کیا۔ مجھے بتائیں تاریخ میں کہ تاریخ کے پنے پلٹ کر، لائبریریز میں جا کر ریسرچ کر کر مجھے بتائیں کہ میرے نبی کی سرکار کی 63 سالہ زندگی میں، 63 ایئرز، 63 سالہ زندگی میں کبھی نبی نے تلوار اٹھائی، کبھی نبی نے کسی پہ وار کیا؟ اور ہر خطبے کو دیکھیں کہ جنگ 63 ہوئی، مگر نبی نے، حضور نے، سرکار نے کوئی بھی جنگ اپنی طرف سے آغاز نہیں کیا۔ ہر طرح سے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی، کیونکہ جنگ زندگی کا آخری فیصلہ ہونا چاہیے۔ جنگ آخری فیصلہ ہوتا ہے جب سارے دروازے صلحوں کے بند ہو جاتے ہیں۔ شاید وہی سیرت لے کر یوں تو تخت پہ کھڑے ہو کر یا مائک پہ کھڑے ہو کر یا منبر پر بیٹھ کر یا جمعے کا خطبہ دیتے وقت سیرت نبی کی بہت سے لوگ بات کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمہارے کسی عالم کے لیے، کسی خطیب کے لیے، کسی مقرر کے لیے، کسی دانشور کے لیے بڑا آسان ہے کہ سیرت نبی کے لیے اپنے لبوں کو ہلا کر ان کی لب بیان کرے، مگر بیان تو جب ہے کہ جب سیرت نبی کوئی جنگ کے میدان میں تلوار کھینچنے سے پہلے کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں ہر جنگ کو دیکھیے، ہر رجس کو پڑھیے، جہاں بھی علی نے، چاہے وہ خیبر ہو یا خندق، بدر ہو یا احد، صفین ہو یا جمل، جتنی جنگیں لڑی ہیں اس جنگ میں نبی کا پہلے اعلان تھا، خبردار علی کبھی بھی پہلے وار نہیں کرتا۔ یہ پہلے وار کی بات نہیں تھی، بلکہ بیان کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم شانتی کے، ہم آشتی کے پیغمبر ہیں۔ تلوار تو آخری وقت میں چلائیں گے، اب بھی اگر جان بچانی ہے تو چلے جاؤ، اب بھی اگر شانتی چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ کبھی علی نے زندگی میں پہلے وار نہیں کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے کبھی بھی بھاگتے ہوئے پہ وار نہیں کیا۔ اسی لیے بھاگتے ہوئے پہ وار نہیں کیا کیونکہ حضرت علی شانتی کا، امن کا پیغام دیتے تھے، اور رجس پڑھ کے کہتے تھے کہ میری شرطیں ہیں جنگ کی، پلٹ جاؤ، مت کرو جنگ، مت خون بہاؤ، اس مقدس اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی کو اپنے لہو سے نجس مت کرو، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن جب نہیں جاتا تھا پھر کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، شانتی کے دھرم کے مکین ہو جاؤ، شانتی کے شہر کے مکین ہو جاؤ، پڑھ لو۔ کوئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ تب علی کہتے تھے پہلے تم وار کرو، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں چانس دیا ہے، تم ہمیں قتل کر دو، مگر شانتی کو، امن کو، آشتی کو قتل مت کرو۔ حضرت علی سیرت محمدیہ لے کر، سیرت مصطفیٰ لے کر میدان جنگ میں آیا کرتے تھے۔ کبھی علی نے بھاگتے ہوئے پہ وار نہیں کیا۔ وہ تو ایک بار کوئی شخص جنگ میں بھاگ رہا تھا تو ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا، یا علی یہ تو آپ کے جان کا، ایمان کا، لہو کا دشمن ہے، علی اس پہ وار کیجئے۔ تو مسکرا کے مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں بھاگتے ہوئے پر کبھی وار نہیں کرتا، یہ میدان چھوڑ کر نہیں جا رہا بلکہ علی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور اس لیے جو علی سے کسی جگہ پہ کچھ مانگے تو کہیں ابو طالب کا لہو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مانگتے ہوئے کو عطا نہ کرے۔ اس لیے یہ حضرت علی سخی باپ کے سخی بیٹے، شانتی کے پیغمبر، ہمارے نبی سرکار حضور، یہ تو سارے پڑھتے ہیں، سارے کہتے ہیں کہ نبی کی سلام کرنا سنت رسول،
ذرا سا اگر میں اس واضح کو کر دوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات کو واضح کر دوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری تقریر کا محصل یہ ہوگا: سنت رسول سلام کرنا، اور کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب۔ اب دو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب۔ سنت کیا ہے اور واجب کیا ہے؟ سنت وہ ہے جو نبی نے عمل کیا، اسی نبی کے حضور کے سرکار کے نقش قدم پہ چلیں، وہ ہے سنت رسول۔ اور واجب وہ ہے جو حکم الہی سے، نبی کے فرمان سے ہر کلمہ گو کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ وہ واجب، صبح کی نماز سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ ظہر عصر کی نماز سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ مغربین کی نماز سنت نہیں ہے، واجب ہے، کیونکہ یہ ہم پہ، تم پہ، سب پر اگر کلمہ پڑھتے ہو تو نماز، روزہ یہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن سنت وہ ہے جو نبی نے کیا اور نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم کریں۔ تو نبی کی سنت سلام کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام اگر ہم شروعات کرتے ہیں سلام کی تو یہ نبی کی سنت ہوئی، اور نبی انتظار کرتے تھے کوئی آئے تو ہم اسے سلام کریں۔ تو بتاؤ کہ کون سے اسلام کے اندر تم جی رہے ہو؟ نبی کی سنت تو یہ ہے کہ نبی پہلے سلام کرتے تھے، اور آپ کی سیرت یہ ہے کہ آپ پہلے سلام کا انتظار کرتے ہیں۔ اور نبی ہمیشہ غریب کو پہلے سلام کرتے تھے، جو مفلس ہوتا تھا اسے پہلے سلام کرتے تھے۔ تو اگر صحیح کلمہ پڑھنے والے ہو، صحیح نماز پڑھنے والے ہو، صحیح نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہو، تو ذرا دیکھو کہ زندگی میں کتنے غریبوں کو سلام کیا، کتنے غریبوں کو اپنے دسترخوان کی زینت بنایا، کتنے آپ نے غریبوں کو سہارا بنے۔ سرکار تو غریبوں کو سلام اسی لیے پہلے کرتے تھے کہ تاکہ کوئی مفلس احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ مگر ہمارا مسلمان ہے کہ ماشاءاللہ انتظار کرتے ہیں کہ غریب کو جتنا ستائیں گے، جتنا اسے اس لاچار پہ ظلم کریں گے، اتنے ہی بڑے مسلمان کہلائیں گے۔ اور میں کیسے کہوں اس نبی کی سنت کہ جہاں پر سلام کا مطلب ہے سلامتی، سلامتی کا مطلب ہے شانتی، آشتی، امن۔ ہمارے یہاں نبی، اور کہیں یہ بھی نہیں لکھا کہ صاحب جو کلمہ پڑھ رہا ہو، داڑھی رکھے، ٹوپی والا ہو، مولانا صاحب، مولانا قسم کا ہو، اسے ہی کو سلام کرو۔ کہیں مجھے دکھا دو۔ نبی تو جو بھی آتا تھا، جس مذہب کا ہوتا تھا، اسے سلام کرنے کا چانس نہیں دیتے تھے۔ یہ نبی کی سیرت ہے۔ نبی پہلے سلام کرتے تھے۔ نبی سلام کا آغاز پہلے کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو اگر ہماری سنت پر عمل کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہو کہ جو ہماری سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام کی پہل کرتے ہو۔ اور سلام کا مطلب سلامتی، آشتی۔ دائرے میں آ گیا تمہارے، جسے سلام کر لیا، آپ نے قسم کھا لی کہ اب آج سے جب سلام کر لیا، میرے جسم سے، میری طاقت سے، میری قوت سے، میرے علم سے جسے سلام کیا ہے، اس کی آبرو کا، اس کی زندگی کا، اس کی عزت کا، سلامتی کا محافظ وہ ہے جس مسلمان نے سلام کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ جس محمد کے دین میں سلام پہلے ہو اور کلام بعد میں ہو، وہ تلوار کے زور پہ کیسے پھیلایا جا سکتا ہے؟ جس نبی کے مذہب میں نماز سے پہلے وضو، اور وضو کے لیے حکم ہے کہ بلا وجہ پانی کو ضائع مت کرو، ورنہ وہ پانی بہا ہوا اس کا ایک خطرے کا حساب لیا جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ جب وضو جیسی طہارتی عبادت میں 2 خطرے پانی بلا وجہ بہانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو بے گناہوں کی پشاور میں خون بہانے کی اجازت کیسے دے دے گا؟
اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ داڑھی رکھ کر، یہ ٹوپی رکھ کر، یہ گمچھے ڈال کر، یہ شیروانیاں پہن کر، یہ قبائر و مخطہ چخطہ بن کر، یہ ہاتھوں میں تسبیح لے کر، اگرچہ کوئی سیرت محمد اور قرآن کی آیتوں پہ عمل نہیں کر رہا اور لباس دکھا کر اپنے آپ کی عزت کرانا چاہتا ہے اور خون بہاتا ہے بے گناہوں کا، تو وہ نبی کے دین سے خارج ہے، نام کا مسلمان ہے مگر اندر سے شیطان ہے۔ میں بے پناہ شکرگزار ہوں اراکین حسن آرا ٹرسٹ کا، ان کے منتظمین کا، کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے سامنے روبرو ہو سکا، اپنے دل کی باتیں کچھ آپ کے سامنے رکھ سکا، کیونکہ جشن رحمت للعالمین ہے، اور کیونکہ میں نے دنیا میں الحمدللہ ناروے سے لے کر شکاگو اور شکاگو سے لے کر جرمنی کے مختلف شہروں تک اور لندن اور چھوٹے سے دیہات تک ساری دنیا میں سیرت سرکار رسالت مآب کے سہارے سے پیغام رسالت، امن اور شانتی کے پیغامبر سرکار رسالت مآب کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ شاید انہوں نے بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، تحقیق کی ہوگی تو میرا انتخاب کیا۔ میں صمیم قلب سے شکرگزار ہوں جناب کمال امروہی صاحب کا اور دیگر ان کے اراکین کا، اور خاص کر اپنے قمر بھائی کا، ہمارے سراج الدین قریشی صاحب کا، کہ آج وہ اس بزم میں میری حوصلہ افزائی کے لیے، اس محفل میں میری ہمت افزائی کے لیے تشریف لائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم سیرت مصطفیٰ پہ چلیں، سیرت رسول پر چلیں، صحیح نبی کی سیرت سمجھیں، تو پھر ہم بے زر ہو کے بھی بوزری بن جائیں گے۔ ہم انسان نہیں مسلمان بنیں گے، مسلمان نہیں فخر سلیمان بنیں گے۔ ہم نادار ہو کر بھی صاحب کردار رہیں گے۔ دل میں چاہت ہو، شکردار ہوں سہارا ٹی وی کا، ای ٹی وی کا، اور دوسری جو نیوز چینل ہیں زی سلام کا اور نیوز ٹائمز کا، کہ دوردرشن کا، کہ یہ حضرات بھی آج سیرت محمدیہ، سیرت مصطفیٰ کو نشر کرنے کے لیے اپنے جو چینلز کو لے کر یہاں پر آئے ہیں، اور بے پناہ شکرگزار ہوں تمام سامعین کا، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ حضرات کا ہر لب کھلے گا تو سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں قدم بڑھیں گے، تو سیرت رسول کی روشنی میں کلام ہوگا، سلام ہوگا، تو سیرت محمدیہ کے روشنی میں کی محمد سے محبت، تو صلوات بھیج دے محمد والے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ہاں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہندوستان کے، یہ جناب اقبال صاحب نے کہا تھا اور محسن نقوی نے کہا کہ دل میں چاہت ہو پیمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سر حشر یہ زحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو ٹھہرو، پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ کچھ شاعرانہ ہو گیا تو کچھ ماحول کو آگے بڑھائیں۔ میں نعت پاک کے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ جس کی نبی کی ذات سے وابستگی نہیں،
جس کی نبی کی ذات سے وابستگی نہیں، جس کی نبی کی ذات سے وابستگی نہیں، وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں، وہ زندگی، ذرا سی آواز بڑھ جائے تو بڑی عنایت ہو، بڑی عنایت، جس کی نبی کی ذات سے وابستگی نہیں۔ سلام پیش کرتا ہوں آپ کو، میں سب سے چھوٹا طالب علم، سب سے کم علم والا، لیکن ہوں آپ کا چھوٹا ہوں، پھر مطلب پیش کرتا ہوں۔ جس کی نبی کی ذات سے وابستگی نہیں، وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں۔ آداب، بڑی عنایت آپ، یہ جو ڈاکٹر نیئر آج بہت ایمانداری اور شرافت سے نظامت کر رہے ہیں، یہ شہزادے ہیں ہماری محفلوں کے مجلسوں کے، لیکن یہ بھی کمال بھائی کی محبت کے شکار ہیں، اور میں بھی ان کی خطابت سننے کے لیے الحمدللہ 10-10 20-20 ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ میرے لیے فخر کی بات ہے، میرے لیے دو لفظ محبت کے کہہ دیں۔ ان کے حوالے سے شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں، ملتی ہے روشنی جو نبی کے دیار سے۔ ملائم فرمائیں ذرا سی آپ کی دعائیں بھی مل جائیں۔ ملتی ہے روشنی جو نبی کے دیار سے، ایسی زمانے بھر میں کوئی روشنی نہیں۔ بہت شکریہ، ایسی بڑی نعت ملتی ہے، آداب، ملتی ہے روشنی جو نبی کے دیار سے، ایسی زمانے بھر میں کوئی روشنی نہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، نیت بھائی نے جو بات کہی، کاروباری لوگ جنہوں نے ہمیں مذہبوں کے مسلکوں کے نام پر لڑایا، الحمدللہ آج وہ شکست کھا چکے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم لوگ متحد ہیں، اور اس کی ضمانت ہے آپ حضرات کی تشریف آوری۔ شعر پیش کرتا ہوں، اگر سلیقے سے کہہ پایا ہوں تو آپ کی دعائیں چاہوں گا۔ حضرت خدیجہ آپ کی تقدیر کو سلام، آدب، حضرت خدیجہ، بڑی نعت، حضرت خدیجہ کی، ثبوت کے ساتھ دوسرا مصرع، حضرت خدیجہ کی تقدیر کو سلام، جنت ہے ساری گھر میں کمی کچھ رہی نہیں، جنت ہے، آداب، جنت ہے ساری گھر میں۔ بہت شکریہ بھائی، مائک خوبصورت کیا، اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ ذرا سی آواز اور بڑھائیں تو اور زیادہ خوشی آپ کی۔ ایسی ادب، حضرت خدیجہ کی تقدیر کو سلام، بڑی نعت، حضرت خدیجہ آپ کی تقدیر کو سلام، جنت ہے ساری گھر میں کمی کچھ رہی نہیں، ادب، جنت ہے ساری گھر میں کمی کچھ رہی نہیں۔ نیئر بھائی نے، آداب، نیئر بھائی نے ذکر کیا تھا کہ اور مہندر سنگھ بیدی کا،
نہیں بھائی مجھے فخر حاصل ہے، میں نے آغاز میں ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے اور حضرت حسان الہند قبلہ بیکل صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر بھی مجھے مشاعرے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں ایک شعر، اس گنہگار کا ایک شعر تمام اہل علم و دانش کی نظر کرتا ہوں، اگر سلیقے سے کامیاب ہو گیا ہوں تو میرے لیے دعائے خیر کیجئے۔ آداب۔ جنت ہے ساری گھر میں، کمی کچھ رہی نہیں۔ وسیم بھائی، تھا پشت پر تو نانا نے سجدہ بڑا کیا۔ میرے آقا نے کیا مصرع عطا کر دیا مجھے، دوسرا مصرع۔ تھا پشت پر تو نانا نے سجدہ بڑا کیا، ایسا نصیب والا نواسا کوئی نہیں۔ ایسا نصیب والا نواسا کوئی، بڑی عنایت آپ۔ تھا پشت پر تو نانا نے سجدہ بڑا کیا، ایسا نصیب والا نواسا کوئی نہیں۔ بڑی عنایت سلام پیش کرتا ہوں اپنے بڑے بھائیوں۔ ایسا نصیب والا نواسا کوئی نہیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت۔ نعت کے سب شعر اچھے ہوتے ہیں اور جو شاعر کہتا ہے اسے تو اچھے لگتے ہیں، لیکن جو میں شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ مجھے بے انتہا پسند ہے، اللہ کرے آپ کو بھی پسند آئے۔ آداب۔ وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں، اللہ اکبر۔ دستک سنی، دیکھیں تاریخ کے حوالے سے ایک طالب علم سماعت فرمائے، ڈاکٹر صاحب 3 روز تک تشریف لاتے رہے، تیسرے دن کا واقعہ بیان کرتا ہے، یہ بھی نعت ہے۔ دستک سنی جو آخری سرکار نے کہا، ملاحظہ فرمائے ذرا، دستک سنی جو آخری سرکار نے کہا، آنے دو اسرائیل ہے یہ اجنبی نہیں۔ آنے دو، آداب، بہت شکریہ، بڑی دستک سنی جو آخری سرکار نے کہا، ملاحظہ فرمائے، دستک سنی جو آخری سرکار نے کہا، آنے دو اسرائیل ہے یہ اجنبی نہیں۔ وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں۔ حضرات گرامی، بڑی عنایت، آخری شعر ایک طالب علم اہل علم و دانش کے درمیان قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے شعر کہنے کی کوشش کی ہے، عطا ان کی ہے، پیش کرتا ہوں۔ دنیا سے پردہ کر گئے آقا اسی کے بعد، آخری خطبہ، الیوم اکملت لکم دینکم، ملاحظہ فرمائے، دنیا سے پردہ کر گئے آقا اسی کے بعد، جب حکم آیا دین میں کوئی کمی نہیں۔ جینا تو اسی شخص کا دنیا میں ہے جینا،
جینا تو اسی شخص کا دنیا میں ہے جینا، جینا تو اسی شخص کا دنیا میں ہے جینا، جو دیکھ لے ایک بار اگر جا کے مدینہ، جو دیکھ لے جینا تو اسی شخص کا دنیا میں ہے جینا، جو دیکھ لے ایک بار اگر جا کے مدینہ، جو دیکھ لے ایک بار اگر جا کے مدینہ، جو شخص بھی ایک بار پہنچ جائے مدینہ، جو شخص بھی ایک بار پہنچ جائے مدینہ، یہ جان لو کہ پار ہوا اس کا سفینہ، یہ جان لو کہ پار ہوا اس کا سفینہ۔ یہ شعر بھی خاص طور سے سمجھ فرمائیں کہ جو خاک در احمد مختار کو دیکھے، جو خاک در احمد مختار کو دیکھے، جو خاک در احمد مختار کو دیکھے، نظروں میں نہ پھر آئے کوئی اس کے نگینا، نظروں میں نہ پھر آئے کوئی اس کے نگینا، مومن کے لیے خاک شفا بن گئی وہ خاک، مومن کے لیے خاک شفا بن گئی وہ خاک، جس جا تھا گرا مرسل اعظم کا پسینہ، مومن کے لیے خاک شفا بن گئی وہ خاک، جس جا تھا گرا مرسل اعظم کا پسینہ، جس جا تھا گرا مرسل اعظم کا پسینہ، آقا نے تو دل کی میرے وہ بات بھی سن لی، آقا نے تو دل کی میرے وہ بات بھی سن لی، آقا نے تو دل کی میرے وہ بات بھی سن لی، وہ بات بھی سن لی، میں نے جو زبان سے بھی اگر بات کہی نا، میں نے تو زبان سے بھی اگر بات کہی نا، مقطع خاص طور سے سماعت فرما لے کہ میں نے تو زبان سے بھی اگر بات کہی نا، یہ ماہ مبارک ہے سلیم اس میں پڑھو نعت، یہ ماہ مبارک ہے سلیم اس میں پڑھو نعت، یہ ماہ مبارک ہے سلیم اس میں پڑھو نعت، آقا کی تمہارے ہے
ولادت کا مہینہ، یہ ماہ مبارک ہے سلیم، اس میں پڑھو نعت آقا کی تمہارے ہے ولادت کا مہینہ، جینا تو اسی شخص کا دنیا میں ہے جینا، جو دیکھ لے ایک بار اگر جا کے مدینہ۔ نعت پاک کا گلدستہ پیش کر رہے تو جتنا خوبصورت کلام اتنی خوبصورت آواز۔ اور آئیے میں حضور کے دربار کی بات کروں۔ قیصر الجعفری ہمارا بڑا معتبر شاعر ہے، ابھی انتقال ہوا چند دنوں پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ آفتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے، آفتاب آئے تو دروازے کے باہر بیٹھے، ماہتاب آئے تو دیوار سے لگ کر بیٹھے، ماہتاب آئے تو دیوار سے لگ کر بیٹھے، اللہ 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 میرے آقا تیرے روضے کا شرف، آسماں بھی اگر آئے تو زمیں پر بیٹھے، آسماں بھی اگر آئے تو زمیں پر بیٹھے۔ یہ دیکھیے عشق رسول ہے کہ جہاں خاک پہ بیٹھ کے بھی لوگ سنتے ہیں اور جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اور جب میرا نبی مکے سے مدینے میں گیا، زید ابن ارقم کے گھر سے وہ چند دنوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پھر وہ ہجرت کی سیاہ رات، وہ دشمنوں کا خوف، اور اس کے بعد میں مدینے میں جب گئے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے سامنے، جب انصار اور مہاجر سب نے استقبال کیا ہے، تو پردہ نشینان مدینہ نے بھی جو نعتیں پڑھی ہیں، طلع البدر علینا، سب آپ کے سامنے ہے۔ ذات سرکار سے کچھ اتنی محبت کی ہے، نعت لکھتے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے، کس قدر اس نے مطلع ہدیہ سماعت کرتا ہوں، کس قدر خالق اکبر نے عنایت کی ہے، کس قدر خالق اکبر نے عنایت کی ہے، شہبت کی عطا مجھ کو محبت کی ہے، ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں نام پہ بیعت کی ہے، ہم نے ہاتھوں پہ بھی، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں نام پہ بیعت کی ہے۔ نوع انسان کو دیا کس فلسفی نے یہ پیام، مرد غازی کا کفن ہے خلط عمر دوام، نصب کس نے کر دیے مقتل میں حوروں کے خیام، جانتے ہو اس دبیر ذہن انسانی کا نام، جو انوکھی فکر تھا، جو ایک نیا پیغام تھا، اس حکیم نکتہ پرور کا محمد نام تھا۔ اور پھر اگلے مسدس کی بیعت میں کیا خوبصورت شاعری کی ہے جوش نے، اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے، اس محمد مصطفیٰ کا کیا حسین پیغام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے، خود جیو اوروں کو جینے دو یہی اسلام ہے۔